معجزات رسول خدا رسول خدا کی دعاؤں کی قبولیت جس سے آپ بیماروں کے شفا یاب ہونے کے لیے کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو طالب بیمار ہوئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو آئے۔ جناب ابو طالب نے کہا، اے فرزند برادر، دعا کرو خدا مجھے شفا بخشے۔ رسول خدا نے دعا کی تو اسی وقت جناب ابو طالب جو ہیں صحت یاب ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے کہ گویا جیسے بیمار تھے ہی نہیں۔ ایک دفعہ مولا کائنات سخت بیمار ہوئے اور تکلیف کی شدت ہوئی تو دعا کی، خداوند اگر میری موت قریب ہے تو مجھ کو راحت عطا فرما، اگر دور ہے تو مجھ پر کرم فرما، اگر تو میرے لیے بلاؤں کو پسند فرماتا ہے تو مجھے ان پر صبر کی توفیق عطا فرما۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خداوند اس کو شفا عنایت فرما، اور علی سے فرمائے کہ اٹھو۔ مولا کائنات اٹھے۔ اس کے بعد رسول خدا کی دعا کی برکت سے پھر کبھی کوئی بیماری، درد اور تکلیف مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں ہوئی۔ ہجرت سے پہلے مدینے میں تمام شہروں سے زیادہ طاعون اور بیماریاں ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ جب جناب رسول خدا مدینے آئے تو دعا کی، خداوند ہمارے لیے مدینے کو محبوب قرار دے جس طرح مکہ کو محبوب بنایا، اور اس کی ہوا کو صحت مند اور یہاں کے پیمانوں کو بابرکت کر دے، اور بیماریوں کو جوفہ میں منتقل فرما۔ اسی سبب سے مدینے کی ہوا تمام شہروں سے زیادہ بہتر اور نعمتیں ہر جگہ سے زیادہ ہیں، اور طاعون اور دوسری بیماریوں نے اہل جوفہ سے جوفہ کو خالی کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس ایک لڑکے کو لے کر آئے اور اس کا سر جو تھا وہ گنجا تھا، یعنی کہ بال نہ تھے، اور عرض کی، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کریں۔ رسول خدا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس کے سر پر بال نکل آئے اور اس کو شفا ہو گئی۔ جب یہ خبر اہل یمن کو پہنچی، کچھ لوگ ایک لڑکے کو مسلمہ کذاب کے پاس لائے، اس نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر جو کچھ بال تھے وہ بھی گر گئے اور وہ بالکل گنجا ہو گیا۔ آج تک اس کی اولاد میں لڑکے گنجے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ خیبر میں طلب فرمایا جبکہ میری آنکھیں آشوب کر آئی تھیں اور درد کی شدت سے ان کا کھلنا دشوار تھا۔ رسول اللہ نے اپنا لاب دہن ان پر لگایا، اسی وقت مجھے شفا ہو گئی، اور آپ نے اپنا امامہ میرے سر پر باندھا اور دعا کی، خداوند علی سے سردی اور گرمی کی تکلیف کو دور کر دے۔ رسول اللہ کی دعا کی برکت سے آج تک گرمی اور سردی نے مجھے اثر نہ کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، جب مولا کائنات سردیوں میں باریک کرتا پہنتے تھے اور آپ پر سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب مولا کائنات کی والدہ معظمہ فاطمہ بنت اسد برحمت خدا دنیا سے چلی گئیں، مولا کائنات نے رسول اللہ کو آ کر اطلاع دی کہ پیغمبر خدا یہ سن کر گریہ کرنے لگے اور فرمایا، واللہ وہ میری ماں بھی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت پر تشریف لائے اور اپنا پیرہن اور چادر دے کر فرمایا، اے علی اس کو کفن میں شامل کر لو، جب فارغ ہونا تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جب غسل اور کفن سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ نے ان کی نماز میت پڑھی کہ ان کے قبل اور بعد کسی پر ایسی نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر میں اترے اور لیٹ گئے، پھر جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹایا اور پکارا، اے فاطمہ، تو جواب ملا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، کیا وہ تمام امور جن کا خدا نے وعدہ کیا تھا آپ کو حاصل ہو گئے؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا، ہاں اے رسول اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر رسول اللہ دیر تک ان سے بطور راز گفتگو کرتے رہے، پھر قبر سے باہر نکلے تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے چند ایسے کام کیے ہیں کہ کسی کے لیے نہیں کیے۔ فرمایا، ایک روز میں ان سے کہا تھا کہ لوگ اپنی قبروں سے برہنہ میں شروع ہوں گے، تو وہ بہت رنجیدہ ہوئیں اور رونے لگیں، اور کہا، کیسی رسوائی ہے یہ؟ اس لیے کہ میں نے ان کو اپنا پیرہن پہنا دیا اور خدا سے التجا کی کہ ان کو کفن میلا نہ ہو یہاں تک کہ وہ داخل بہشت ہوں۔ اور ایک روز میں نے ان سے سوال اور فشار قبر کے بارے میں ذکر کیا تو فریاد کرنے لگی، اس لیے میں نے ان کی قبر میں لیٹ گیا اور خدا سے دعا کی کہ ان کی قبر میں بہشت کی جانب سے ایک دروازہ کھول دے اور ان کی قبر کو بہشت کی مانند گلزار بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔